والد صاحب کے ساتھ کیا آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، کچھ بتائیں؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ علماء نے والد کے آداب میں یہ لکھا کہ بیٹا والد کے آگے غلام کی طرح رہے. اللہ اکبر. حق ہے والد کا کہ بیٹا غلام کی طرح رہے کہ نہ جانے کب آقا حکم دے دے. تو جب میری شریعت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹے کا کام ہی غلام بن کے رہنا ہے تو والد تو آقا ہوا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہیرو بیہائنڈ دا سین، کچھ ہوتے ہیں ہیرو آن دا سین. والد جو ہے نا ہماری زندگی میں وہی کردار ادا کرتا ہے، وہ ہیرو بیہائنڈ دا سین ہے. آج میں اور آپ دنیا کے سامنے جو کچھ ہیں یہ والد کی تربیت کا نتیجہ ہے. انگلی پکڑ کے چلنا جس نے سکھایا، اپنی خواہشات کو مار کر ہماری خواہشات کو جس نے پورا کیا. والدہ نے بھی اگر ہم پر مہربانیاں کی، والدہ نے ہماری پسند کی چیزیں دلائیں تو پیسے تو ابو نے دیے نا. ابو نے یعنی ایک بات یاد رکھیے سلمان بھائی، ماں جو ہے نا وہ بڑی ایکسپریسو ہے. اس کے دل میں جو ہے نا وہ اس کی زبان پر ہے. میرا بیٹا، میرا لال، تجھ پر جان قربان ہے. وہ چمٹاتی بھی ہے، وہ چومتی بھی ہے، وہ ہماری تکلیف پر روتی بھی ہے. والد ایکسپریسو نہیں ہوتا، وہ اپنی بات کو کہہ نہیں پاتا. بہت کم والد ہوتے کہنا چاہیے کہ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد پیار نہیں کرتا. والد کے پیار ہی کا نتیجہ ہے کہ ہماری چیزیں آسان ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری چیزیں ہمیں وقت پر مل رہی ہوتی ہیں. پیچھے سپورٹر کون ہے؟ پائپ لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ کنیکشن کدھر سے؟ یہ پاور ہاؤس والد کا کردار ہے. اور آپ نے چونکہ میرے والد صاحب کی بات کی تو مجھ پر تو اتنے احسان ہیں میرے والد کے. یعنی میں اگر آج دعوت اسلامی میں کچھ بھی ہوں تو مجھے وہ دن یاد ہیں کہ میرے والد صاحب کس طرح مجھے اپنے ساتھ چپکا کے رکھتے تھے. یہ یوسف بھائی جو کہہ رہے تھے نا کہ انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ وہ کروانا پڑے گا، یعنی ابو نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کہنے والی بات تو نہیں ہے، ابو کے دوست ابو کا مذاق اڑاتے تھے جب میں چھوٹا تھا نا، اور جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے کیونکہ میں جا کے سو جاتا تھا ان کے سامنے. رات کو کہیں جائے، اجتماع میں گئے، محفل میں گئے تو میں جا کے سو جاتا تھا. تو وہ کہتے تم ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہو. مجھے وہ بھی باتیں یاد ہیں، لیکن میرے والد نے اپنے دوستوں کی ان باتوں کو نہ سنا اور وہ مجھے ساتھ ہی رکھتے گئے اور آخرکار امیر اہل سنت کے حوالے کر دیا. تو یہ وہ احسان میں کیسے بھول سکتا ہوں. یقیناً جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کیجئے. اور باپ کو، اچھا اسی طرح اولاد بھی جو ہے نا وہ باپ کے سامنے ایکسپریسو نہیں بنتی ہے. اپنے والد کو احساس دلائیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کے احسان ہیں مجھ پر، میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. کبھی موقع ملے تو ان کی ایسی خدمت کریں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ بیٹے سارے ماں کے نہیں ہیں، یہ میرے ان احسانوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں. جس دن یہ فیلنگ آپ نے اپنے بڑھاپے میں والد کو کروا دی نا کہ آج میرے جوان بیٹے یہ احساس کر بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہیں دنیا میں وہ ابو کی وجہ سے ہیں، تو اس بوڑھے باپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، اس بوڑھے باپ کی تھکن دور ہو جائے گی. جو 40 سال 50 سال اس نے ہمارے لیے پسینے بہائے ہیں، اس بڑھاپے میں بچے کا کام ہے کہ باپ کو احساس دلائے کہ آج دنیا میں جو کچھ ہوں وہ میں آپ کی وجہ سے ہوں. اور ایک اور آخری بات سلمان بھائی، میں اب اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا. بدقسمتی یہ ہے، ادب تو یہ لکھا ہے کہ بیٹا اس طرح رہے کہ باپ آقا ہے اور بیٹا غلام ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے اور بیٹا آقا بنا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً معاشرے کا حصہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. انسان جیسے جیسے کسی منزل کی طرف پہنچتا چلا جا رہا ہوتا ہے، تعلیم میں اگر اسے کوئی عبور حاصل ہوا، اسے کوئی ڈگری ملی، تو اب اس کی آنکھیں جو ہے وہ ماتھے پر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسے اگر کوئی مقام ملا، اسے کوئی منصب ملا، اسے کوئی عہدہ ملا، تو اس کی آنکھیں اور اوپر چلی جاتی ہے. اب وہ اپنے والدین سے کراس ٹاک کرتا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا میرا کچھ تھوڑا سا کام کر دو، مجھے دوائی دلا دو، یہ کھانا لے آؤ، اور بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ایسی اولاد پر جو اپنے والد صاحب کا ادب نہیں کرتی اور ان کی خدمت نہیں کرتی، 200 300 روپے کے لیے والد کو ذلیل کرتی ہے. ایسے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں سلمان بھائی کہ والد کو دوائی کی ضرورت تھی، والد نے کہا بیٹا 300 روپے دینا، مجھے دوائی منگوانی ہے. تو آپ کا تو روز کا معمول ہے، آپ کی تو فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اس انداز کا ہمارے معاشرے میں کردار ملتا ہے. ذرا سوچیں، آج جس والد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد کو آپ سکھا رہے ہیں. لاسٹ 15-20 ایئرز میں لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے، ٹھیک، مالی لحاظ سے لوگوں کے بزنس بڑے ہیں، پراپرٹیوں کے ریٹ بڑے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ والد غریب تھا، اس نے اتنے پیسے نہیں کمائے، صحیح. بیٹے نے جب بزنس کنٹرول کیا تو وہ بڑا آگے چلا گیا. تو اب یہ فیلنگ کچھ بیچاروں کو ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. اور بعض اوقات تو والد کو کہہ بھی دیتے ہیں ابو آپ نے کیا کیا، جو کیا ہم نے کیا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ پیسہ میرا ہے، آپ کا کیا ہے.
اللہ اکبر. والد کو یہ کہیں گے. یاد رکھیے آج جو کچھ ہم دنیا میں ہیں, اگر مال ہے, دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, یہ سب ماں باپ کی دعاؤں کا, بلکہ ہم اور آپ دنیا میں آئے ان کے سبب ہے نا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے؟ ہمارے باپ نے تو بچپن میں نہیں کہا تھا نا کہ میں کماتا ہوں تجھے کیوں کھلاؤں. ایسی بات. ہاں, اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے ہم. یہاں جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان نے آ کے کہا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت, اور وہ اشعار, وہ کیف, وہ منظر, سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس والد نے کچھ لکھا ہے, اس سے سنیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا, اور آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, وہ جو کمایا تھا اپنا سمجھا کرتا تھا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک, ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال سب کا سب تیرے والد باپ کا, یعنی یہ بیٹے سے کہا جا رہا ہے. بالکل.